دی کشمیر ڈسکورس کی پارٹیشن سیریز میں ایک بار پھر آپ کا خوش آمدید۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ 19 جولائی 1947 کی قرارداد کیسے اور کس کے کہنے پر منظور کی گئی۔ اس ویڈیو میں اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ہم اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ کیسے اس قرارداد نے موجودہ آزاد جموں و کشمیر کی تاریخ کا دھارا بدل ڈالا۔ بنا وقت ضائع کیے آپ کو لے کر چلتے ہیں 19 جولائی 1947 کی اسی قرارداد کی جانب جس کے آخری پیراگراف میں درج ہے: The convention wishes to proclaim that if the government did not accept the demands of Muslim Conference or did not act upon the advice it tendered, to accede to Pakistan immediately on account of any internal or external pressure, and brings about accession of the state to the Constituent Assembly of India, the people of Kashmir will stand as one man against such a decision and launch a struggle with all the power in their command. یعنی کنونشن کے مطابق اگر حکومت مسلم کانفرنس کے مطالبات کو تسلیم نہیں کرتی یا اس مشورے یعنی پاکستان کے ساتھ الحاق پر عمل نہیں کرتی اور کسی اندرونی یا بیرونی دباؤ کی وجہ سے ریاست کا الحاق ہندوستان کی آئین ساز اسمبلی سے کر دیتی ہے تو کشمیر کے لوگ اس فیصلے کے خلاف یکجا کھڑے ہوں گے اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ جدوجہد شروع کریں گے۔ رشید تاثیر کے مطابق اس قرارداد کے فوراً بعد مسلم کانفرنس کے 8 سرکردہ لیڈران نے ایک خفیہ میٹنگ میں قرآن پر حلف لیا کہ اگر مہاراجہ نے اس قرارداد پر عمل نہیں کیا تو وہ اپنے اپنے اضلاع میں بغاوت کا اعلان کر دیں گے۔ سردار ابراہیم لکھتے ہیں کہ 19 جولائی کے کنونشن کے فوراً بعد مسلم کانفرنس کی اعلیٰ قیادت بشمول چودھری حمید اللہ خان سردار ابراہیم کی رہائش گاہ پر ایک بار پھر ملی، جہاں انہوں نے پونچھ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس میٹنگ کے دوران تمام قیادت نے قرآن پر حلف لیا کہ مسئلہ پاکستان پر وہ ایک تحریک کا آغاز کریں گے اور قرارداد میں کیے اس وعدے کو انجام ضرور دیں گے۔ رشید تاثیر کے مطابق اس کی ابتدا راجہ عبدالحمید خان نے مظفر آباد سے کی۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ پونچھ میں عدم تعاون کی تحریک مزید تیز ہو گئی، گو کہ یہ سب پلان کا حصہ نہیں تھا۔ بہرحال جب 14 اگست 1947 تک مہاراجہ نے پاکستان سے الحاق نہیں کیا اور رام چندر کا کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹائے جانے کے فیصلے سے ظاہر ہو گیا کہ ہری سنگھ کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف ہے اور اس کے ساتھ ہی پونچھ کی صورتحال مزید گمبھیر ہوتی چلی گئی، تو مسلم کانفرنس نے فیصلہ کیا کہ اب پانی سر سے گزرتا جا رہا ہے، یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا جا سکتا۔ اس بارے میں جسٹس یوسف سراف لکھتے ہیں کہ بارہمولہ میں قیام پاکستان کے جشن کے بعد وہ سری نگر گئے اور چودھری حمید اللہ خان سے ملے۔ چودھری حمید اللہ خان نے انہیں بتایا کہ صوبہ سرحد اور پنجاب سے اسلحہ بردار لوگ ریاست کے بارڈر پر ڈوگرا فوج کے لیے مسائل کھڑے کریں، جس سے فوج کا بڑا حصہ بارڈر کی جانب مڑ جائے گا اور یوں پونچھ کے دوسری جنگ عظیم کے ویٹرن بآسانی سری نگر کی جانب پیش قدمی کر سکیں گے۔ یوسف سراف لکھتے ہیں کہ چودھری حمید اللہ خان نے انہیں ایک خط دے کر صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ کے رہنما عبدالقیوم خان کے پاس بھیجا، جس میں درخواست کی گئی کہ مہاراجہ کو ہٹانے کے لیے اس پلان میں وہ مدد کریں۔ اسی دوران چودھری حمید اللہ خان، سردار ابراہیم اور آغا شوکت علی پر مشتمل مسلم کانفرنس کی اعلیٰ قیادت نے فیصلہ کیا کہ سردار ابراہیم اور آغا شوکت علی فوری طور پر ریاست سے باہر چلے جائیں اور اس پلان کو عملی جامہ پہنائیں۔ مگر اس سے پہلے کہ یہ دونوں رہنما ریاست سے نکلتے، ڈوگرا حکومت نے حرکت میں آتے ہوئے فوری طور پر آغا شوکت علی کو گرفتار کر لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سردار ابراہیم کو بھی گرفتار کرتے، سردار ابراہیم کسی طرح سری نگر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد مظفر آباد سے نکلنے میں ان کی مدد راجہ عبدالحمید خان نے کی۔ اس دوران چودھری حمید اللہ خان غازی ملت سردار ابراہیم کو اپنا جانشین کے طور پر منتخب کر چکے تھے اور انہیں مکمل اختیار دے چکے تھے کہ مسلم کانفرنس کے بحاف پر کسی بھی قسم کے مذاکرات کر سکتے ہیں یا کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ایک بار پاکستان پہنچنے کے بعد غازی ملت سردار ابراہیم نے کیا کیا وہ کم و بیش سب کو ہی معلوم ہے۔ دوسری جانب اسی دوران پونچھ کے حالات بھی مزید نازک سے نازک تر ہوتے جا رہے تھے۔ 15 اگست 1947 کو جمعۃ الوداع کے موقع پر راولا کوٹ کے مقام پر ایک بڑا جلسہ منعقد ہوا، جس میں لوگوں نے سرکار کے مظالم کی مذمت کی اور پاکستان سے الحاق کرنے کا مطالبہ کیا۔ پونچھ کے لوگوں کے اس قدر شدید جذبات کے بارے میں کرسٹوفر سنیڈن لکھتے ہیں: The only way the Maharaja could possibly appease Poonch Muslims would be to accede to Pakistan. They would not have settled for anything less. یعنی مہاراجہ کے پاس پونچھ کے مسلمانوں کو راضی کرنے کا واحد طریقہ یہی بچا تھا کہ وہ پاکستان سے الحاق کر دیتا،
کیونکہ مسلمان اس سے کم پر کسی بھی طور پر سیٹل ہونے والے نہیں تھے۔ 23 اگست کو نیلا بٹ باغ کے مقام پر ایک اور پبلک میٹنگ کا انعقاد ہوا، جہاں مقررین نے ریاستی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے پھر سے وہی باتیں دہرائیں کہ ریاست پاکستان سے الحاق کر دے، اور اگر اس کے برعکس انڈیا سے الحاق کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگ بغاوت کر دیں گے۔ نیلا بٹ کی اس میٹنگ کے بعد پاکستان سے الحاق کے حق میں مظاہرہ کرنے کے لیے لوگ وہاں سے 20 میل پیدل سفر کر کے تحصیل ہیڈ کوارٹرز پہنچے۔ یوسف سراف لکھتے ہیں کہ اسی دوران بنی پساری کیمپ کے پاس چند مسلمان 3 ڈوگرا فوجیوں سے گتھم گتھا ہوئے اور ان کا اسلحہ لے کر بھاگ گئے۔ غالباً اس خبر کے ملتے ہی ڈوگرا فوج کی جانب سے جلوس پر فائرنگ کر دی گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد موقع پر شہید ہو گئے، اور یوں موجودہ آزاد جموں کشمیر میں باقاعدہ طور پر مسلح بغاوت کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ قریباً 50 سے 60 ہزار مسلح افراد نے باقاعدہ جنگ کر کے یہ علاقہ ڈوگروں کے قبضے سے چھڑایا۔ یہاں ایک قابل غور بات ہے کہ 1941 کی سینسس آف انڈیا کے مطابق میرپور، پونچھ اور مظفر آباد میں مسلمان مردوں جن کی عمریں 15 سے 60 برس کے درمیان تھی کی کل آبادی 2,50,971 یعنی 2.5 لاکھ تھی، اور اس میں سے اگر سابقہ ضلع مظفر آباد اور پونچھ کے ان علاقوں کو نکال دیا جائے جو کہ اس وقت انڈیا کے پاس ہیں، تو 1947 کے وقت یہ آبادی 1,90,000 سے لے کر 2 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ دوسری جانب ہندوستان، پاکستان اور انگریز لکھاریوں سب کے مطابق آزاد فورس کی کل تعداد لگ بھگ 60,000 تھی، جو کہ اس علاقے کی آبادی کا 25 سے 30% بنتا ہے۔ تاریخ میں آپ کو کسی بھی مسلح بغاوت میں عوام کی اس قدر شمولیت کی مثال نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر جب مقبوضہ کشمیر میں علیحدگی کی تحریک اپنے جوبن پر تھی، تب بھی 4 سے 6 ملین آبادی پر مشتمل وادی کشمیر میں مسلح باغیوں کی تعداد 40-50 ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ اسی طرح 6.5 کروڑ کی آبادی والے مشرقی پاکستان میں مکتی باہنی کی عسکریت پسندوں کی تعداد قریباً 1.5 لاکھ تھی، جبکہ الجیریا کی لبریشن آرمی کی تعداد 1,20,000 تھی۔ یوں دیکھا جائے تو 1947 میں ہونے والی یہ بغاوت آبادی کے تناسب اور لوگوں کی پارٹیسپیشن کے لحاظ سے شاید تاریخ کی سب سے بڑی مسلح بغاوت ہے۔ اس بغاوت کے پیچھے اور وجوہات بھی ضرور تھیں، مگر اس پاکستان فیکٹر کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس بارے میں اس وقت پونچھ، مظفر آباد اور میرپور کی اکثریت کی رائے کیا تھی؟ ہم مسلم کانفرنس کے لیڈران کے اس وقت کے خطوط اور بیانات پر گزشتہ ویڈیو میں روشنی ڈال چکے ہیں، مگر پھر بھی ناظرین کی معلومات کی خاطر چند ایک نیوٹرل ذرائع کو کوٹ کر دیتے ہیں۔ کشمیر میں برٹش ریزیڈنٹ کرنل ولفریڈ ویب 13 اگست 1947 کو جارج ایبل کے نام ایک سیکرٹ نوٹ میں لکھتے ہیں: His Highness Dogra and Hindu communities inclined towards India, but bulk of population are Muslim and if consulted would probably favor Pakistan, especially Mirpur, Poonch and Muzaffarabad area. یعنی کہ پونچھ، مظفرآباد اور میرپور کے مسلمانوں کی رائے لی جائے تو اکثریت پاکستان کے حق میں ہی فیصلہ سنائے گی۔ اسی طرح کشمیر سے میجر ولیم پی کرنسٹن 18 اکتوبر 1947 کو کراچی میں برطانیہ کے ہائی کمشنر کی جانب اپنے نوٹ میں لکھتے ہیں: It is possible that if the Maharaja should announce the intention of acceding to the Indian Union whilst he is in Jammu, the state of Jammu, which contains many Dogras, would support him and join the Indian Union, but the remainder of state would break away and join Pakistan. اس کے علاوہ ریاست کے مہاراجہ ہری سنگھ کا ہندوستان کے صدر راجندر پرساد کو 1951 میں لکھا خط قابل ذکر ہے، جس میں ہری سنگھ نے 1947 کے واقعات پر تفصیلاً روشنی ڈالی ہے۔ اپنے اس خط میں ہری سنگھ نے بتایا کہ لداخ اور جموں کے غیر مسلم انڈیا سے الحاق چاہتے تھے، جبکہ وادی کشمیر میں شیخ عبداللہ کے حامیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ہری سنگھ نے مزید لکھا کہ وادی کشمیر کی ایک اقلیت جبکہ گلگت بلتستان میں اکثریت پاکستان سے الحاق کی خواہشمند تھی۔ موجودہ آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کے بارے میں ہری سنگھ نے لکھا: Muslims from parts of Jammu such as Mirpur, Poonch and Muzaffarabad were for accession to Pakistan because of the Pakistani propaganda inside the state. قصہ مختصر: 19 جولائی کی قرارداد کو موجودہ آزاد جموں کشمیر کی تاریخ میں وہی حیثیت حاصل ہے جو کہ قرارداد پاکستان کو تحریک پاکستان میں ہے۔ 1947 کے واقعات پر گفتگو کرتے ہوئے اس بغاوت کو سرے سے نظر انداز کرنا یا اس بغاوت پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان فیکٹر کو ہی نظر انداز کر دینا علمی بددیانتی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔
1947 کے واقعات اور کشمیر کے ہندوستان سے الحاق کے درپردہ حقائق اور اس دوران حکومت پاکستان، مسلم کانفرنس اور حکومت ہندوستان، نیشنل کانفرنس اور ڈوگرا حکومت کے کردار پر ایک ایک کر کے تفصیلاً گفتگو آئندہ کی ویڈیوز میں کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آئندہ کی ویڈیوز سے بنے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔